اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت اور خیر کے کاموں کی دعوت دے ان کو ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر اجر ملتا رہے گا جو اس خیر کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والوں کو اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گا اس کو ان سب کے عمل کا گناہ ملتا رہے گا جو اس گمراہی کی پیروی کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، یا اللہ اپنے حرام سے بچائیے، یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔